مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور دن رات محنت کریں. اب آپ کو بجلی کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں, چوری ہو رہی ہے, اپنا ٹرانسمیشن لائنز کا بیڑا غرق ہوا ہے, اور پھر ہم بیٹھے رہیں تو اس طرح تو کام نہیں ہوگا. کلچر یہ بن چکا ہے جی, ٹیکس لگانا بہت مجبوری ہے, ضروری ہے, مجھ پہ نہ لگائیں, اس پہ لگا دیں, اس پہ لگا دیں. اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا. کسی وزارت نے کسی ذرا بھی تساہل سے کام لیا, I will not tolerate that. وفاقی وزارتیں کارکردگی بہتر بنانے وزیر اعظم کی وارننگ. فیصلوں کا نفاذ کرنا ہوگا, سستی سے کام کو برداشت نہیں کروں گا. کمر کس لیں, یہ ملک کا معاملہ ہے. معاشی ترقی کے لیے شفافیت اور خود احتسابی ضروری ہے. کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے. IMF سے نجات کا ہدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا. کابینہ اجلاس میں گفتگو. بجلی کے لالے پڑے ہیں, ٹرانسمیشن کا بیڑا غرق ہے. موجودہ صورتحال میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے. PNSC میں 12 جہاز ہیں, 5 ارب تنخواہیں, کتنا بڑا ظلم ہے. کلچر بن چکا ہے مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں, اس پر ٹیکس لگائیں. غریب عوام پر ٹیکس لگانے کا کلچر بن چکا ہے. کراچی پورٹ پر 1200 ارب کی چوری ہو رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف. وفاقی کابینہ نے پاک PWD کو بند کرنے کی حتمی منظوری دے دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس. وزارتوں میں وائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے متعلق امور پر غور. کابینہ میں وزارتوں اور محکموں کو ختم کرنے کا پلان پیش. وزیر اعظم کی بجلی بلوں پر ریلیف فوری فراہم کرنے کی ہدایت. وزارتوں کو سولر ٹیوب ویلز پر تیزی سے کام کرنے کا ٹاسک. وزیر اعظم کی سخت معاشی حالات میں کفایت شعاری پلان پر کام تیز کرنے کی بھی ہدایت. آپریشن عزم استحکام میں 30% کارروائیاں, 70% ڈائیلاگ اور دیگر اقدامات ہوں گے. وفاقی حکومت کی آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے حتمی حکمت عملی تیار. وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو آپریشن وجوہات اور دائرہ کار پر اعتماد میں لے لیا. وفاقی حکومت کا دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنے کا فیصلہ. خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامی کی وجہ سے دہشت گرد کلیئر کیے گئے, علاقوں میں واپس آ گئے. سیکیورٹی فورسز نے بے پناہ قربانیوں سے علاقے کلیئر کر کے صوبائی حکومتوں کے حوالے کیے. صوبائی حکومتیں کلیئر کیے علاقوں کو دہشت گردوں سے محفوظ نہیں رکھ سکی. سیکیورٹی فورسز بارڈر پار سے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چل رہی. ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں, گرانا بھی. ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. IMF سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ حکمران IMF سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کمرے میں بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں. میرا ملک مشکل میں ہے, اسے سب نے مل کر بچانا ہے. آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی رہنماؤں سے گفتگو. صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی. کون کیا کر رہا ہے سب جانتا ہوں. اب میں خود میدان میں آ گیا ہوں, پارٹی چلاؤں گا. ایک دوسرے کو نکالنے میں لگے ہیں, مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ صدر مملکت پنجاب کی قیادت برہم. آصف زرداری نے پنجاب میں تنظیم سازی کے حوالے سے رپورٹ مانگی. بانی PTI کا چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار. انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ میرے کیسز پر سماعت نہ کریں. ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا. قوانین کا مقصد کسی فرد واحد نہیں, عوام کے لیے ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. بانی PTI. نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیل. بانی PTI کی اپیلیں خارج کرنے کی استدعا. سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا. کہا کسی شخص کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتی. نیب اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے. اختیار کے غلط استعمال کی مثال میرے خلاف نیب کا توشہ خانہ کیس ہے. نیب نے میرے خلاف کیس بنانے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ کے نیکلس کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس. 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر مشاورت. عورت ڈیسائیڈ کرے گی یا مسلم فیملی لا آرڈیننس لگے گا 90 دن والا عورت کے اوپر عدت پہ؟ جب خاتون ڈیسائیڈ کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہیں تو جو بات کہتی ہیں اس کا اعتبار کرنا چاہیے.
اور جہاں تک پاکستان میں آئلی قوانین کا تعلق ہے، ہمارے اساتذہ نے اس پہ تفصیلی مضامین لکھے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اگر عورت ان دس کیس بشرا بی بی یہ کہہ دیں کہ میرے وہ ہو چکا ہے، تو پھر اس پہ اطلاق تو نہیں ہوگا 90 دن کا؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں یا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بہت واضح اور بہت صحیح الفاظ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سننے والے بھی ماشاءاللہ باشعور ہیں اور وہ سب سمجھتے ہیں۔ عدت کی مدت بارے عورت کی بات حتمی مانی جائے گی یا مسلم فیملی لا آرڈیننس لاگو ہوگا؟ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح خوام مفتی سعید کا کہنا تھا عدت کے معاملے میں عورت کی گواہی ہی معتبر اور حتمی مانی جائے گی۔ مفتی سعید کا جواب۔ متوسط طبقے کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے، مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ صدر مسلم نون نواز شریف سے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور حتمی فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے اپنے حالیہ غیر ملکی دوروں میں ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ نواز شریف کا دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات میں حالیہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مزدوروں کے فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے، ٹیکس لا سندر لیبر کالونیوں میں مزدوروں کے لیے 1224 فلیٹس مفت دینے کا اعلان۔ مریم نواز کا مزدوروں کے لیے 6 ارب کی ڈیتھ اور میرج گرانٹ ادا کرنے کا حکم۔ گورنمنٹ سٹی میں خواتین ورکرز کے لیے 2 ہاسٹل بنانے کی منظوری، لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس۔ ورکرز اسکالرشپ پروگرام، لیبر کالونیوں کے قیام، مزدوروں کے لیے ہیلتھ پروجیکٹس کا جائزہ۔ ہر مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کم از کم اجرت 37,000 نافذ کی جائے۔ ہر ورکر کو پوری اجرت نہ ملنا تکلیف دہ امر ہے۔ ڈومیسٹک ورکرز پر لیبر لاز کا نفاذ نہ ہونا افسوسناک ہے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم اجرت 37,000 روپے مقرر کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گریڈ 1 سے 16 ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 25% اضافہ۔ گریڈ 17 سے 22 تک ملازمین کی تنخواہ میں 20%۔ پینشن میں 15% اضافہ۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کیا گیا۔ بجلی صارفین پر 200 سے 1,000 روپے تک فکس چارجز لاگو۔ بجلی صارفین کے لیے نرخوں کے نئے سلیب جاری۔ اضافہ رواں مالی سال کے لیے کیا گیا۔ ہر سلیب میں 1 یونٹ بھی اوپر جانے سے تمام استعمال شدہ یونٹ پر نیا ریٹ لاگو ہوگا۔ فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 3.95 روپے سے 7.12 روپے تک اضافہ منظور۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48.84 روپے تک مقرر، ماہانہ 50 یونٹ تک۔ لائف لائن صارفین کے لیے ٹیرف 3.95 روپے برقرار، ماہانہ 51 سے 100 یونٹ والے لائف لائن صارفین کے لیے ٹیرف 7.74 روپے فی یونٹ برقرار۔ 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین کے ٹیرف میں 3.95 روپے کا اضافہ، نیا ٹیرف 11.69 روپے فی یونٹ مقرر۔ وزارت پاور ڈویژن کے حکام گھریلو صارفین کو اوور بلنگ کے ذمہ دار قرار۔ ایف آئی اے سمیت تمام تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ مکمل۔ پروریٹا سسٹم کے تحت 200 سے اوپر یونٹس ڈالنے کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی گئی۔ منسٹری نے تمام ڈسکوز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پروریٹا سسٹم لاگو کروایا۔ وزیر اعظم آفس سزا کا فیصلہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں اسی ہفتے کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا، میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا۔ ایڈیشنل ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر کابینہ ارکان نے اعتراض کیا تھا۔ کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے۔ ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی تھی۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی کی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی، یہ رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ پرویز خٹک نے دوران سماعت بتایا نیب نے مئی 2023 میں مجھ سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا۔ ریفرنس کے تفتیشی نے بتایا کہ ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی۔ پرویز خٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے۔ ڈیالہ جیل میں ریفرنس پر سماعت 13 جولائی تک ملتوی۔
बिलाल अफजल, उस्मान वाला और हसन चीमा की भी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच कैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी ने नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेज ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच डेरिक क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। दौरा आइलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये की निशानदही। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र, खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग का भी इंकशाफ। वहाब रियाज ने खुद पर आयद इल्जामात रद्द कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अकेला जिम्मेदार हूँ? मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर मेरा नाम काम ख़त्म होगा। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% दिया। वहाब रियाज का रद्द-ए-अमल, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में सबके यकसा हकूक थे तो एक वोट 6 पर भारी कैसे? अब्दुल रज़्ज़ाक का रद्द-ए-अमल। 20 साल हो गए, एक बंदा बाजियाब ना हो सका। आप जब नोटिस जारी करते हैं तो बंदा बाजियाब हो जाता है। कानून कहता है कि कोई 7 साल तक लापता हो तो मुर्दा तस्वर होगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा जिंदा भी होगा। जबरी गुमशुदगियों पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने माइंड बाजिया किया, उन्हें निशाने पर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। हैदराबाद से 20 साल पहले लापता अतीकुर रहमान की बाजियाबी का केस। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल मुतल्लिका हुकाम से हदायत लेकर मुआवनत करें। जस्टिस मियां गुल हसन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीनी शहरियों से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। परवेज़ मुशर्रफ के गलत फैसले पूरी कौम भुगत रही है। हमें देखना होगा खराबी कहाँ पर है। सबको मिलकर इन अवामिल को तलाश करना चाहिए। अगर ऑपरेशन पहला तजुर्बा होता तो कौम ने लब्बैक कहना था। पहले भी अवाम ने सबात से लेकर वज़ीरिस्तान तक घर छोड़ दिए। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन उसामा रावलपिंडी में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ISPR। वतन के जार बेटे धरती पर कुर्बान। पेशावर हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते 4 जवान जामे शहादत नोश कर गए। सिपाही मोहम्मद अरशद, सिपाही बादाम गुल शामिल, सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम भी शहीद। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असला गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्दों में कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ISPR। शहीद पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा। IG पुलिस, IG, FC समेत दीगर आला अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की शुहदा को सलामी। DSP CTD अली रजा के कत्ल में कलअदम TTP के मुलव्विस होने का कवी इम्कान।
DSP علی رضا کی شہادت کی تفتیش مختلف پہلوؤں سے جاری ہے. ابھی تمام معاملات ابتدائی مراحل میں ہیں. DIG CTD آصف اعجاز شیخ کی نیوز کانفرنس. ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور. فلور ملز کی ہڑتال. ملک بھر میں فلور ملز غیر معینہ مدت کے لیے بند. حکومت فلور ملز اور ہول سیلز میں ڈیڈ لاک برقرار. 1500 سے زائد فلور ملز میں گندم واشنگ بند. آج سے آٹا پیکنگ اور ترسیل مکمل طور پر بند کر دی جائے گی. ود ہولڈنگ ٹیکس کسی صورت قبول نہیں. فیصلہ واپس لی جانے تک ملز بند رکھیں گے. موجودہ ٹیکسز کے باعث آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا امکان ہے. صدر فلور ملز ایسوسی ایشن سیٹھ طارق کی نیوز کانفرنس. کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ اور پانی کی عدم فراہمی پر شہریوں کا پارہ ہائی. پاور ہاؤس چورنگی کے قریب اہلی علاقہ کا احتجاج. مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے آگ لگا دی. ناگن چورنگی سے پاور ہاؤس جانے والی سڑک بند. ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر. گاڑیوں کی لمبی قطاریں. ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں. اسلام آباد راولپنڈی میں بادل خوب برسے. رین ایمرجنسی نافذ. نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے. ڈھوک، کالا خان، شکریال، صادق آباد میں پانی گلیوں میں داخل. شہریوں کو شدید مشکلات. لاہور میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش. حبس اور گرمی کی شدت میں کمی. ایبٹ آباد، مالاکنڈ، بٹگرام، مظفر آباد، پشاور، اٹک، سوابی میں بھی بادل جم کر برسے. بنوں میں بارش اور طوفان سے متعدد گھروں میں چھتیں اور دیواریں منہدم. مختلف حادثات میں 9 افراد زخمی. آج سے 15 جولائی کے دوران KP اور GP میں بارشیں متوقع ہیں. 12 سے 14 جولائی کے دوران بلوچستان میں بارشوں کا امکان. پوزیشن ہولڈرز پر انعامات کی بارش. وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور بورڈ پوزیشن ہولڈرز کی ملاقات. مریم نواز اپنی نشست چھوڑ کر طلباء کے درمیان بیٹھ گئیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے پوزیشن ہولڈرز کی فیس کی ادائیگی کا اعلان. وزیر اعلیٰ کی طلباء کی تعلیم کے تمام اخراجات ادا کرنے کی ہدایت. اعلیٰ تعلیم کے لیے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. معصوم طلباء گھر کے حالات بتاتے آبدیدہ. مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز طلباء کو ٹرافیاں دیں. تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات سے نوازا. پہلی پوزیشن ہولڈر کو 3، سیکنڈ کو 2، تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو 1 لاکھ روپے کے چیک تقسیم. ہونہار طلباء کے درمیان بیٹھ کر فخر محسوس کر رہی ہوں. پوزیشن ہولڈرز کی قابلیت دے کر رشک آتا ہے. بہت خوش ہوں. ملک کا مستقبل روشن ہے. مریم نواز. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب پر شوہر کی جانب سے تشدد کے واقعے کے نوٹس. مریم نواز نے IG پنجاب سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعلیٰ کی اینکر عائشہ جہاں زیب کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. خواتین میری ریڈ لائن. خواتین پر کسی قسم کا تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا. مریم نواز. عائشہ جہاں زیب کے شوہر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس کے حوالے کر دیا. عائشہ جہاں زیب کے شوہر کے خلاف تھانہ سرور روڈ لاہور میں مقدمہ درج ہے. لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم کی حلف کی تقریب آج ہوگی. جسٹس عالیہ نیلم 53ویں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گی. گورنر ہاؤس میں حلف کی تقریب کے انتظامات مکمل. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر جسٹس عالیہ نیلم سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی طور پر شرکت کریں گے. وزیر خزانہ سے عالمی درجہ بندی کے ادارے S&P کے وفد کی ملاقات. معاشی اصلاحات پر IMF سے بات چیت جاری ہے. پاکستان نے IMF کے ساتھ 9 ماہ قرض پروگرام کامیابی سے مکمل کیا. پاکستان میں زر مبادلہ کے خالص ذخائر 9.4 ارب ڈالر ہیں. ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 12.6% پر آ گئی. سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر 7.7% بڑھی. ٹیکس کی 20 میں 30% اضافہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سعید شمشاد مرزا کا سرکاری دورہ روس. نائب روسی وزیر دفاع، نائب سیکرٹری سیکیورٹی کونسل سے ملاقاتیں. روسی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف سے بھی ملاقات. فریقین کی ملاقاتوں کے دوران کثیر الجہتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. ملاقاتوں میں دو طرفہ روابط، تجارت، توانائی، سلامتی کے امور پر غور. فریقین کا 2 طرفہ عسکری تعلقات مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار.
ISPR।